بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے جلال میں سے وہ تسبیح، تحمید اور تحلیل بھی ہے جس کا تم ذکر کرتے ہو، یہ اللہ کے عرش کے گرد جمع ہو کر جھکی رہتی ہیں، ان کی گنگناہٹ شہد کی مکھی کی سی ہوتی ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کو یاد کرتی ہیں کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ایسی نشانی موجود رہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو یاد فرماتا رہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر ہے، کیونکہ انہوں نے موسیٰ القاری کی روایات نقل کی ہے اور وہ عیسیٰ کا بیٹا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1855۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ اور تحلیل، لا الہ الا اللہ کی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ اذکار اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد حاضر رہتے ہیں اور شہد کی مکھیوں کی سی آواز کے ساتھ اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ ان میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ ان کی اصلاح اور ان کے بدلنے پر قادر ہوں، اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کریں اور انہیں نہ بدلیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4339۔ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک اہم فریضہ ہے۔ جب معاشرہ برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جائے اور اصلاح کی کوشش نہ کرے تو اس کے برے اثرات سب پر پڑتے ہیں۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو اپنی استطاعت کے مطابق برائی کی اصلاح کرنے اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، البتہ برائی سے روکنے کا طریقہ حکمت، نرمی اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔